हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमाद मोइज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो ड्रामा सीरीज कैसी तेरी खुदगर्जी को पसंद करने वालों के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कैसी तेरी खुदगर्जी के वो अननोन फैक्ट्स शेयर करूंगा और वो इन्फॉर्मेशन इस ड्रामे के हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा जो यकीनन इससे पहले आप सबको पता नहीं होंगी। ड्रामा सीरीज कैसी तेरी खुदगर्जी ARY डिजिटल पर ट्रेंडिंग करता और सुपर हिट ड्रामा है। एपिसोड कोई भी मिस नहीं करना चाहता। इस ड्रामे में ना सिर्फ दुर्रे फिशा और दानिश तैमूर की ज़बरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस को सब कोई पसंद कर रहा है, बल्कि नोमान इजाद, अतीका ओडो और अदनान शाह टीपू के साथ बहुत सारे और अदाकारों ने भी बहुत ही जानदार अदाकारी की है। इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है अहमद भट्टी ने और इसको लिखा है रादेन शाह ने। इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया है ARY डिजिटल के अब्दुल्ला सेजा और आई ड्रीम एंटरटेनमेंट ने। हर बुध को नशर होने वाली इस ड्रामे की एक्शन पैक्ड हर एपिसोड एक से बढ़कर एक होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप सबके साथ कैसी तेरी खुदगर्जी के कुछ अननोन फैक्ट्स शेयर करते हैं जो यकीनन आप सबको भी हैरान कर देगी। दानिश तैमूर, नोमान इजाज, अतीका ओडो, टीपू शरीफ, आयशा तूर, शाहजैन राहत, दुर्रे फिशा सलीम, लाइबा खान, शहूद अलवी, लैला वास्ती, हमाद शुएब, अख्तर हसनैन जैसे मंजे हुए अदाकारों ने बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारी की है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी राइटर रादेन शाह ने तकरीबन आज से 8 साल पहले ही लिखा था और इस ड्रामे को हम टीवी पर नशर होना था, लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी को हम टीवी के राइटर डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इस ड्रामे में वॉयलेंस का आंसर ज़्यादा होने की वजह से हम टीवी ने इस ड्रामे को बनाने का इरादा तुर्क कर दिया था और इस स्क्रिप्ट को वापस भेज दिया था। इसी तरह से रादेन शाह, जो कि एक टीवी के एक मंजे हुए राइटर है, उनका कहना है कि इस ड्रामे को वो मुख्तलिफ चैनल पर लेकर गए थे, लेकिन बहुत सारे चैनल्स ने इस ड्रामे में वॉयलेंस की वजह से इस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। राइटर रादेन शाह ने ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी को ड्रामा डायरेक्टर अंजुम शहजाद के लिए लिखा था और अंजुम शहजाद चाहते थे कि इस किरदार के लिए वो फेरोज़ खान को इस ड्रामे के लीड एक्टर के तौर पर कास्ट करे, लेकिन फेरोज़ खान ने इस ड्रामे को करने से इसलिए भी इनकार किया कि वो अंजुम शहजाद के साथ सेम ही किरदार ड्रामा सीरियल हानी में अदा कर चुके थे और इसी वजह से फेरोज़ खान के इनकार के बाद ड्रामा डायरेक्टर अंजुम शहजाद ने भी इस स्क्रिप्ट पर ड्रामा करने से इनकार कर दिया और इस तरह से ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी को ड्रामा डायरेक्टर अहमद भट्टी ने डायरेक्ट करने का फैसला किया, क्योंकि इससे पहले ड्रामा डायरेक्टर अहमद भट्टी ARY डिजिटल के लिए शहनाई, घिसी पिटी मोहब्बत और कैसा है नसीबा जैसी सुपरहिट ड्रामा बना चुके थे और ARY डिजिटल ने जब इस स्क्रिप्ट को अप्रूव किया तो उन्होंने अहमद भट्टी को ही इस ड्रामे की डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी। दोस्तों, जहां बहुत सारे लोग ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करें, वहां कुछ लोग इस तरह के ड्रामों को पसंद भी नहीं करते और इस तरह के वॉयलेंस से भरपूर ड्रामों को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और ख़ासकर फेरोज़ खान और दानिश तैमूर को वॉयलेंस और एक्शन से भरपूर किरदारों को बार बार अदा करने पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, क्योंकि इससे पहले फेरोज़ खान हानी और दानिश तैमूर दीवानगी जैसे वॉयलेंस से भरपूर ड्रामों में पहले ही इस तरह के किरदार अदा कर चुके हैं और इसी वजह से सोसाइटी में इस तरह के किरदार हमारे माशरे पर कोई मज़बूत असर नहीं छोड़ती, इसीलिए बहुत सारे लोग इस तरह के ड्रामों को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी के लिए सबसे पहले हीरो के लिए किस अदाकार को अप्रोच किया गया था, ये जानकर भी आपको हैरत होगी। जी हाँ, इस तरह के किरदारों के लिए जिस एक्टर को अप्रोच किया जाता है और आपके जहन में जिस एक्टर का नाम आ रहा है, बिल्कुल वही अदाकार है। फेरोज़ खान इस किरदार के लिए सबसे पहली चॉइस है और जब फेरोज़ खान को इस ड्रामे के किरदार के लिए अप्रोच किया तो फेरोज़ खान इससे पहले भी इस तरह के एक्शन पे
ایک کردار ادا کر چکے تھے، جس کی وجہ سے فیروز خان نے اس کردار کو کرنے سے انکار کیا۔ فیروز خان کے بعد دانش تیمور کو جب اس کردار کے لیے اپروچ کیا گیا تو پہلی بار دانش تیمور نے بھی اس کردار کو کرنے سے معذرت کر لیا تھا، کیونکہ اس طرح کا ہی کردار اس سے پہلے دانش تیمور دیوانگی میں ادا کر چکے تھے، اور وہ ڈرامہ ایک سپر ہٹ ڈرامہ تھا جو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہو چکا تھا، اور اسی کردار سے ملتا جلتا کی وجہ سے ہی دانش تیمور نے اس کردار کو کرنے سے انکار کیا۔ لیکن بقول دانش تیمور کے جب آئزہ خان کے ساتھ اس کردار کو اس نے ڈسکس کیا تو آئزہ خان نے اس کردار کو کرنے کے لیے دانش تیمور کو موٹیویٹ کیا، کیونکہ بقول دانش تیمور کے آئزہ خان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے کردار آج کل ویورز پسند کرتے ہیں، اور اسی لیے دانش تیمور نے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے لیے ہاں کی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ دانش تیمور نے ڈرامے میں کام کرنے کا ڈرامے کے ہر ایپیسوڈ کے لیے دانش تیمور کو تقریباً 5 لاکھ روپے پر ایپیسوڈ کے ادا کیے جاتے ہیں۔ ڈرامے میں شمشیر کی مدر کا کردار ادا کرنے والی ٹی وی اور فلم کی خوبصورت ترین اداکارہ عتیقہ اوڈو کا کردار اس سے پہلے سویرا ندیم کو ادا کرنا تھا، لیکن ڈرامے کی شوٹنگ سے کچھ ہی دنوں پہلے سویرا ندیم کی پرسنل مصروفیت کی وجہ سے وہ اس ڈرامے کی شوٹنگ میں حصہ نہ لے سکی، اور اس طرح سے اس ڈرامے میں عتیقہ اوڈو کی انٹری ہوئی۔ اسی طرح سے ڈرامے میں مہک کا کردار ادا کرنے والی درے فیشا سلیم کی جاندار اور معصوم اداکاری بھی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ نہ صرف درے فیشا کی اداکاری کو ہر کوئی سراہ رہا ہے، بلکہ درے فیشا کی خوبصورتی کو بالی ووڈ کی خوبصورت ترین اداکارہ کرینہ کپور سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ ٹی وی پر سب سے زیادہ مصروف، کامیاب اور سب سے خاص کرداروں میں ہمیں نظر آنے والے نعمان اعجاز اور عتیقہ اوڈو اس ڈرامے میں شمشیر کے مادر اور فادر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان جاندار کرداروں میں ان اداکاروں کا انتخاب بھی ڈائریکٹر کے لیے بہت ہی اہم تھا۔ اسی وجہ سے ان کرداروں کے لیے ان اداکاروں کو بہت بڑی اماؤنٹ بھی پے کی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نعمان اعجاز کو 1 گھنٹے کے لیے کئی لاکھ روپے ادا کیے جا رہے ہیں، جو کہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ٹی وی انڈسٹری میں سب سے زیادہ معاوضہ وصول کرنے والے نعمان اعجاز اس کردار کو کرنے کے لیے کئی میٹنگز اٹینڈ کرنے کے بعد کردار کو کرنے کے لیے اس نے حامی بھری۔ اسی طرح سے عتیقہ اوڈو کو بھی اس ڈرامے میں سب سے زیادہ معاوضہ ملا ہے۔ اسی طرح سے ڈرامے میں شہود علوی اور لیلا واسطی جو ڈرامے میں سحر کے پیرنٹس کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو بھی اس ڈرامے کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ پے کی گئی ہے۔ اس ڈرامے میں نہ صرف نعمان اعجاز، دانش تیمور، عتیقہ اوڈو کو بہت بڑی رقم ادا کی گئی، بلکہ ٹیپو شریف، حماد شعیب اور عدنان شاہ ٹیپو کو بھی ایڈوانس میں کئی گنا بڑی رقم ادا کی گئی۔ تو چلیے دوستو، اب بات کر لیتے ہیں ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں ہیروئن یعنی لیڈ ایکٹریس درے فیشا سلیم کی۔ درے فیشا سلیم جو ٹی وی انڈسٹری میں بہت ہی خوبصورت اضافہ ہے، نہ صرف وہ اپنی جاندار اداکاری کی وجہ سے بہت کم عرصے میں ایک الگ مقام بنانے میں کامیاب ہوئی ہے، بلکہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی وہ دن بدن ترقی کے منازل طے کر رہی ہے، اور اس ڈرامے میں اپنی خوبصورت اور جاندار اداکاری کی وجہ سے وہ انڈسٹری کی صف اول کی اداکاروں میں شامل ہو گئی ہے۔ درے فیشا سلیم اور اداکار عفان وحید کے دوستی کے چرچے آج کل ہر جگہ زبان زد عام ہے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ دونوں اداکار ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور بہت جلد شادی بھی کرنے والے ہیں، لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ درے فیشا سلیم کو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے لیے بہت بڑی رقم ادا کی گئی،
اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس کردار کو کرنے کے لیے درِ فشاں سلیم پہلے منع کر رہی تھی، لیکن ڈرامے کے ڈائریکٹر نے اداکارہ کو اس کردار کو ادا کرنے کے لیے کنونس کیا اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کردار کو کرنے کے بعد درِ فشاں ٹی وی انڈسٹری کی ایک منجھی ہوئی اداکارہ کے طور پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اس بات کا بھروسہ لے کر درِ فشاں نے اس ڈرامے میں کام کرنے کی حامی بھری۔ اگرچہ اس سے پہلے درِ فشاں سلیم ڈرامہ سیریل دلربا براس اور پردیس میں سیکنڈ لیڈ ایکٹریس کے طور پر کام کر چکی تھی، اور کیسی تیری خود غرضی وہ پہلا ڈرامہ ہے جس میں درِ فشاں مین لیڈ ایکٹریس کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ڈرامے کے رائٹر ریدین شاہ کا کہنا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ویورز کے لیے بہت سارے سرپرائزز، ٹویسٹ اینڈ ٹرنز اور بہت سے سسپینس کے ایلیمنٹ ہیں جو آپ سب کو ہوکڈ کر دیں گے۔ یہ تو آنے والے ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا کہ کس طرح کے سرپرائزز ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اس ڈرامے کی ہر ایپیسوڈ ٹرینڈنگ میں جاتی ہے اور ہر ایپیسوڈ ایک سے بڑھ کر ایک ویورشپ حاصل کرتی ہے۔ آپ سب کو اس ڈرامے میں کون سا کردار سب سے زیادہ پسند ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور یہاں پر میں آپ سب کو ایک اور بات بھی شیئر کرتا چلوں کہ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ہماری ہے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، اور شمشیر کا کردار بھی ہمارے معاشرے کے کسی نہ کسی کونے میں موجود ہے، لیکن پھر بھی اس ڈرامے میں شمشیر کے کردار پر بہت سارے لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ اس طرح کے وائلنس سے بھرپور کردار ہمارے ڈراموں میں دکھانے سے ہماری سوسائٹی پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اس طرح کے ڈرامے کیا ہماری سوسائٹی پر کوئی مثبت اثر چھوڑتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی دیکھ سکیں۔ نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔